السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی یہ کہانی میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تیمور نے پپلا سے شیئر کی ہے۔ تیمور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی سٹوری اور باقی ساری سٹوریز میں سنتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ 2021 کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے۔ ہم لوگ ناران کا گان گئے تھے، ہم سارے فرینڈ گئے تھے، ساتھ میرے کچھ کزن بھی تھے۔ تو ادھر میرے کزنس کے کچھ فرینڈ تھے جو کہ آلریڈی ناران کا گان میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں کافی گھمایا پھرایا، ادھر ہم بہت گھومے، ہم نے بہت آؤٹنگ کی، ہم بہت خوش ہوئے۔ تو میرے کزن کے جو فرینڈ تھا، اس نے یہ کہا کہ آج میں تم لوگوں کو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ایسے میاں بیوی سے ملواتا ہوں جو کہ بالکل اکیلے اور کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، اور ان پہاڑیوں کے بیچوں بیچ اکیلے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ شاید یہ جنات ہیں، کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ فرشتے ہیں، لیکن جو کہ بالکل حقیقت نہیں ہے۔ فرشتے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، تو لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ جنات ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر ڈر بہت لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں جاؤں گا ان کو دیکھنے کے لیے، میری مما نے تو مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ تم بالکل بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جاؤ گے، میں نے آؤٹنگ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ لیکن دوستوں کے بہت زیادہ اصرار پر، ہم 10 سے 15 لڑکے تھے، ہم پہاڑوں کے بیچوں بیچ اس راستے کی طرف نکل پڑے۔ ہم لوگ جیسے ادھر پہنچے، 1 سے 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ ایک بہت بڑے پہاڑ کے سینٹر میں جگہ بنی ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے لکڑی کا گھر بنایا ہوا تھا۔ ان کو یہ خوف بھی نہیں آ رہا تھا کہ اگر پہاڑ کا کوئی بھی حصہ تھوڑا سا سرکا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں یہ بات کر رہا تھا اپنے کزن کے ساتھ، جس پہ میرے کزن کے فرینڈ نے کہا اگر وہ انسان ہوں تو ڈرے نا، کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں، لوگوں کے مطابق وہ جنات ہیں۔ ہم لوگ ادھر جب پہنچ گئے تو وہ دونوں بوڑھا بوڑھی اسی چھوٹے سے لکڑی کے گھر کے اندر موجود تھے، اور وہ انتہائی پرسرار تھے۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کے برتن بہت عجیب تھے۔ ہم لوگ باہر سے ان کو دیکھ رہے تھے، ہمیں بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو کہا کہ جلدی سے ادھر سے چلو، اب میں اس سے زیادہ ادھر نہیں رک سکتا۔ ہم لوگ آدھا گھنٹہ ادھر رکے، اور آدھے گھنٹے کے بعد ادھر سے نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم ادھر سے نکلے تو ہماری گاڑی کے پیچھے عجیب سا ایک کالا شیڈو پڑ گیا، ایک کالا شیڈو جو کہ میرے ایک کزن کو نظر آیا گاڑی چلاتے ہوئے۔ وہ ہماری گاڑی کے بیک سائڈ پر بالکل اوپر کی طرف اونچا ہوا میں اڑ رہا تھا، لیکن گاڑی کے مرر سے وہ بالکل نظر آ رہا تھا۔ میرا کزن سارے راستے، جو کہ ہمیں اس نے ایسی چیز بالکل نہیں بتائی کہ ہم لوگ کہیں ڈر نہ جائیں، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل پہنچے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، سب کی طبیعت بہت بوجھل ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنے کزن سے کہا کہ آپ کا دوست ٹھیک کہتا ہے، یہ دونوں میاں بیوی نارمل انسان نہیں ہے، یقیناً یہ جنات ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد میرا سر بھاری ہو چکا تھا۔ تیمور یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 سے 15 لڑکے تھے جن کو ایک ساتھ ہی وامٹنگ شروع ہو گئی، شدید وامٹنگ، چکر اور وامٹنگ۔ ہمیں ہوٹل کے جو ویٹر ہوتے ہیں اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس لیے وامٹنگ ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے پہاڑی سفر کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کے سر بھاری تھے، ہم لوگوں کے کندھوں کے اوپر عجیب سا بوجھ تھا۔ ہم لوگ سو گئے رات، اس دن ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے باہر بھی نہیں نکلے۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے پیروں کی طرف کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جیسے اپنے بلینکٹ کو ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا سایہ، جو کہ بالکل ایک بلیک شیڈو تھا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ ایک واضح شکل میں تبدیل ہو گیا، جو کہ ہو بہو اسی بوڑھے شخص کی شکل تھی جو کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عجیب سی شکل، خوفناک ہنسی دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور اپنے منہ کو دوبارہ بلینکٹ کے اندر کر لیا۔ مجھے ساری رات یہ محسوس ہوتا رہا کہ وہ میرے پیروں کو چھیڑتا رہا ہے۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ساتھ والے بیڈ پر اپنے کسی دوست کو جگا سکوں، اپنے کسی کزن کو بتا سکوں۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ فجر کی اذانوں میں نے اپنا بلینکٹ سے پھر منہ باہر نکالا تو وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ صبح اٹھے ہم لوگ، اذان ہوئی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کی۔ میں نے بھی ان کو اپنا یہ واقعہ بتایا تو میرا کزن یہ کہنے لگا
کہ میں جب سویا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ونڈو کو نوک کر رہا ہو۔ تم سب لوگ سوئے پڑے تھے۔ جیسے میں نے ونڈو کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر وہی دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے جو کہ انتہائی خوفناک حلیے میں تھے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میرے کزن نے، کہ تم ہمیں کہاں لے گئے ہو، کس شیطانی راستے کی طرف لے گئے تھے، یہ تو ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑے۔ ایک دوست نے یہ بتایا کہ جیسے ہی وہ رات کو بیڈ پر سویا تو اس کو کوئی شیطانی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خوفناک بدرو نما سایہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا اور جدھر جدھر ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اس قدر کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتی۔ تیمور کہتے ہیں میری مما کی کال آئی اور ان کو میری آواز کافی گھبرائی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مما سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ آج رات واپس آ رہے ہیں، میرے کچھ دوستوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مما کو صرف یہی ٹینشن تھی کہ مجھے کچھ نہ ہو۔ ہم لوگ اسی رات واپس چلے گئے۔ سارے راستے میرا جو دوست جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کو ایک خوفناک کالا سایہ اس کے تعاقب میں نظر آیا جو کہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں بچا تو لیا، ہم لوگ بچ گئے، لیکن ہم دوبارہ کبھی بھی ناران کا غان نہیں جائیں گے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں دوبارہ اس راستے کا سفر کروں۔ یہ ایک سٹوری تھی تیمور کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اور بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ دوسری کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں احمد نے شیئر کی ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت سے خوفناک واقعہ ہیں۔ میں سعودیہ میں کیب چلاتا ہوں، یعنی ایک گاڑی جس پر لوگ مسافر سفر کرتے ہیں، ان کو ادھر سے ادھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ جو بھی لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سے خوفناک اور پرسرار واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک خوفناک اور پرسرار واقعہ میری زندگی میں بھی پیش آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نیا سعودی عربیہ میں آیا تھا اور مجھے اس جاب کے لیے ہی ویزا مجھے ملا تھا۔ میں نے اپنی جاب کرنی شروع کر دی۔ پہلے مجھے بہت دقت محسوس ہوتی تھی۔ سعودی عربیہ کی جو گاڑیاں اتنی تیز رفتار ہیں ان کے ساتھ گاڑی چلانا میرے لیے بہت ناممکن تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عادت پڑ گئی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کو مجھے قبرستان چھوڑنا تھا اور وہ قبرستان جانا چاہتی تھی۔ میں اس کو قبرستان کے راستے چھوڑ آیا۔ وہ عورت اتر گئی اور میں واپس چلا گیا۔ اب میں کسی اور سواری کو لینے کے لیے اپنی گاڑی کو موڑ کر اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک سے میرے نمبر پہ کال آئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ فلاں جگہ پر پہنچو، ہم نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اب میں بڑا حیران تھا کہ نہ تو نام بتایا ہے نہ ہی کوئی ذکر کیا ہے، تو کس کی طرف مجھے جانا ہے۔ خیر میں چلا گیا اور اس لوکیشن پر پہنچ گیا۔ آگے سے 2 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ نہایت عجیب حلیے میں تھیں۔ ان کے قد بہت لمبے تھے اور وہ کالے رنگ کے عبائے میں تھیں۔ وہ دونوں عورتیں ہنستی ہوئی میری گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ میڈم میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، کیونکہ میں ان دنوں میں بہت نیا تھا۔ 1 سے 2 عورتوں سے جو کہ میری والدہ کی عمر کی تھیں عورتیں اور مرد، ان سے کچھ جان پہچان تھی جو کہ مجھے بلا لیا کرتے تھے انہوں نے جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا۔ ان کو میں جانتا نہیں تھا تو اس لیے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے دماغ کو جھنجھلایا اور یہ کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں کوئی بھی میرے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ دونوں عورتیں مسلسل پیچھے ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی ان کے پاس سے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے اچانک انہوں نے میرے کندھے پر بھی تھپڑ مارا اور مجھے یہ کہا عربی لینگویج میں، جو کہ تب تو مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ ہم سے مخاطب ہو، ہم سے بات کرو۔ میں ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور ان کو اپنے ہاتھ کے اشاروں سے اس طرح ان کو بتایا کہ جیسے کوئی گونگا انسان جو کہ زبان سے بول نہ سکتا ہو وہ سمجھاتا ہے، اور یہ کہا کہ مجھے تم لوگوں کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک عورت نے اپنا عبایا اتار دیا۔ جیسے اس نے اپنا عبایا اتارا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ نہایت خوفناک عورت تھی، اتنی خوفناک جس کے دانت نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میری تو چیخیں نکل گئیں اور میں نے گاڑی کو وہیں روکا اور اپنی گاڑی سے چیخیں مارتے ہوئے دروازے کو کھول کر باہر نکل گیا۔ جس جگہ میں نے گاڑی کو روکا وہ جگہ نہایت سنسان اور ویران تھی۔ اب میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گاڑی کی طرف جاؤں، کیونکہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں گاڑی سے باہر نکلی ہیں۔ اگر وہ دوسری سائڈ سے بھی نکلتی تو وہ مجھے ضرور نظر آتی۔ اچانک سے میں نے کیا دیکھا کہ میری گاڑی کے نیچے سے مجھے کچھ عجیب سا کالا سا کچھ نظر آیا۔ جیسے میں تھوڑا سا آگے ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جس نے اپنا عبایا اتارا تھا اس کے لمبے بال گاڑی کے نیچے سے نکل رہے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے میری گاڑی کے اوپر رینگتی ہوئی کسی جانور کی طرح اوپر چڑھ گئی۔
کہتے ہیں کہ جیسے وہ کسی جانور کی طرح رینگنے لگی تو میں اتنا خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے میری بری حالت ہو گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ میری مدد کریں، میری اس مصیبت سے جان چھڑوائیں۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ دوسری عورت، کہتے ہیں کہ جو دوسری عورت تھی عبائے میں، وہ عورت بھی گاڑی کے چھت کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ ایک عورت خوفناک انداز میں چیخنے جیسے انسان چیختا ہے وہ آوازیں نکالنے لگی۔ ان کی خوفناک آوازوں کو سن کر میرا دل دہل رہا تھا، میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ دونوں عورتیں کسی جانور کی طرح، کسی چمگادڑ کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں اور اڑ کر آسمان کی طرف غائب ہو گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی۔ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ چیز سمجھائی تھی کہ سعودی عربیہ میں بہت سی مخلوقات ہیں، جنات بہت زیادہ ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو مکمل طور پر جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا تھا۔ سعودیہ جاتے ہی 8-9 ماہ کے بعد جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں دہل کے رہ گیا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو فوراً سے سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد آج کے دن تک میں اپنے جان پہچان کے لوگوں کے علاوہ کسی کی کال ریسیو نہیں کرتا اور ان کے نمبر میں نے سیو کیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی احمد کی جنہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ احمد۔ احمد کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سننے والوں کو یہ میسیج دیں کہ وہ اپنا بہت خیال رکھا کریں، جو بھی ڈرائیورز ہیں، اور ان کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ایسی نعمت دوبارہ نہیں ملتی، اور نماز، قرآن پاک و درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم ضرور چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور مجھے آپ کی سپورٹ اچھی لگتی ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔